میرا افسانہ فاؤنٹین ہاؤس کے بھاری گیٹ سے اندر قدم رکھتے ہی ایک عجیب سا سکوت میرا استقبال کرنے لگا۔ لان میں ادھ کھلے پھولوں کی خوشبو تھی، مگر ہوا میں ایک بوجھ سا رچا ہوا تھا۔ پرانی عمارت کی دیوار پر نمی کے دھبے اور چھت سے لٹکتے بلبوں کی مدھم روشنی پورے ماحول کو اور زیادہ بوجھل بنا رہی تھی۔ کہیں دور سے کسی قیدی کی چیخ نما ہنسی گونجی اور لمحے بھر کو میرے قدم رک گئے۔ میں راہداری سے گزرتا ہوا ایک کمرے کے قریب پہنچا۔ دروازہ ذرا سا کھلا تھا، اندر ایک آدمی بیٹھا تھا۔ لوگ اسے پاگل کہتے تھے، مگر جب اس نے مجھے دیکھ کر بڑی سنجیدگی اور احترام سے سلام کیا تو میرے تصورات کے برعکس نکلا۔ میں نے آگے بڑھ کر نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کے چہرے پر معصومیت اور خاموشی کا رنگ تھا۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھ لیا، کیا تم پاگل ہو؟ تو اس کے چہرے پر وہ تبدیلی ایسی آئی جیسے کسی دریا کی سطح پر بڑی کشتی یکایک طوفان میں بدل جائے۔ اس نے کہا، تم پوچھتے ہو میں پاگل ہوں؟ کیا تم نے کبھی اپنے آئینے میں جھانک کر دیکھا ہے؟ تمہاری ترقی کے میناروں نے فضا کو زہر آلود کیا ہے۔ تمہاری تہذیب کی عمارتیں جنگلوں کی قبریں ہیں۔ تم نے ہر اس چیز کو موت کے گھاٹ اتار دیا جو تمہاری ہوس کی راہ میں حائل ہوئی۔ کیا تم انسان ہو؟ اس کے اس سوال نے مجھے ہلا کر رکھ دیا اور میں شرمندہ سا ہو گیا۔ پھر بھی میں نے شائستگی سے کہا، مجھے آپ سے ایسے جواب کی توقع نہیں تھی۔ اس نے پلٹ کر کہا، مجھے بھی آپ سے ایسے سوال کی توقع ہرگز نہیں تھی۔ اس نے واقعی مجھے شرمندہ کر دیا تھا۔ مجھے اس سے ایسا سوال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ میں نے اس سے معذرت طلب کرنا چاہی، مگر اس نے معذرت کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ تم یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ فلاں شخص پاگل ہے اور فلاں بالکل ٹھیک؟ تم جمعہ 8 دن کی پیداوار جس کو یہ بھی معلوم نہیں کہ وہ خود کیا ہے اور کون ہے، وہ کسی دوسرے کے متعلق کیسے کہہ سکتا ہے کہ فلاں شخص پاگل ہے اور میں بالکل ٹھیک ہوں؟ تمہیں پتہ ہے کہ تمہاری اس جہان میں اوقات کیا ہے؟ پوری کائنات میں زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا ہے رہنے کو، اور تم نے اسے بھی سینکڑوں حصوں میں بانٹ رکھا ہے۔ تم آج بھی زمین پر پیدا ہوتے ہو اور یہیں مر کھپ جاتے ہو۔ قبرستان بھرے پڑے ہیں تم جیسی عظیم ہستیوں کی قبروں سے۔ تم جو اپنے آپ کو اشرف المخلوق سمجھتے ہو، کبھی سوچا ہے دوسری مخلوق تمہارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ جانتے بھی ہو تمہارے بارے میں ان کی رائے کیا ہے؟ بہت ہی خطرناک اور گھٹیا تصور کیے جاتے ہو تم دوسری مخلوق کے ہاں۔ ہر مخلوق تم سے تنگ ہے جہاں تمہارے قدم پڑتے ہیں، دوسری مخلوق ڈر کے مارے وہاں سے کوچ کر جاتی ہے۔ تم جانتے بھی ہو تمہاری وجہ سے کتنی مخلوقات ناپید ہو چکی ہیں، اور بقا کی زندگی تمہاری تباہ کاریوں کی وجہ سے ناپید ہونے کو ہیں۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جہان صرف تمہاری ملکیت ہے؟ کیا دوسری مخلوق کا اس پر کوئی حق نہیں؟ تم نے ہمیشہ اپنے مفاد اور ضد کو ہی سامنے رکھا ہے اور صدیوں سے خون کی ندیاں بہا رہے ہو۔ کتنے خود غرض ہو تم، اور اوپر سے اشرف المخلوق۔ ہا ہا ہا، کیا مذاق ہے یار۔ ہاں میں پاگل ہوں، کیونکہ اشرف المخلوق نے مجھے پاگل پن کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے۔ بس اسی دن سے میں پاگل ہوں، گویا اب میں کوئی اور مخلوق ہوں۔ اب میرے ساتھ انسانوں والا سلوک نہیں کیا جا سکتا۔
میرے ساتھ بھی انسان اب وہی برتاؤ کرتے ہیں جو دوسری مخلوق سے روا رکھتے ہیں، انتہائی گھٹیا اور درندگی سے بھرپور۔ تم جانتے ہو کہ تم جیسے مہذب انسانوں نے ہماری پاگل عورتوں کو بھی نہیں چھوڑا، مہذب اور نارمل انسانوں نے انہیں بھی اپنی درندگی کا نشانہ بنا ڈالا اور انہیں حاملہ کر دیا۔ کبھی سوچا ہے ان سے پیدا ہونے والے بچوں کا کیا ہوگا؟ جس کو باپ کا پتہ نہیں اور ماں پاگل ہو، وہ بچہ اس ظالم دنیا میں کیسے زندہ رہے گا؟ کیا بیتے گی اس کے دل پر؟ بہت ہی گھٹیا اور ظالم مخلوق ہو تم۔ کبھی غور تو کرو کہ دوسری مخلوق تمہارے بارے میں رائے کیا رکھتی ہے۔ جانوروں کو تم ذبح کر کے کھا جاتے ہو، جس کو دل کرے ناک میں نکیل ڈال کر مداری کرواتے ہو، جب دل کیا جانوروں کو بیچ دیا اور خوب نوٹ کمائے۔ تم اپنی غرض کی خاطر کچھ بھی کر گزرتے ہو، تمہیں اپنی آزادی کی بڑی فکر ہے، لیکن دوسروں کی آزادی تم نے سلب کر رکھی ہے۔ تم سب کو اپنی قید میں رکھنا چاہتے ہو، تم نے دوسری مخلوق کے حقوق پر ناجائز قبضہ کر رکھا ہے۔ تمہارا قبضہ گروپ سے تعلق ہے، ہماری نظر میں تم قبضہ گروپ ہو، خام خواہ کے چودھری بنے پھرتے ہو۔ گھن آتی ہے تمہاری ذات سے، پتہ نہیں کب جان چھوٹے گی تم جیسی گندی اور گھٹیا مخلوق سے۔ سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے اس دھرتی کا، ہر چیز کو آلودہ کر کے رکھ دیا ہے۔ اس زمین کا پانی اور ہوا تک تمہاری وجہ سے آلودہ ہو چکی ہے، اور اندر سے اتنے گھٹیا ہو کہ اپنے خداؤں کو بھی راضی کرنے کے لیے دوسرے جانداروں کا خون بہاتے ہو، ان کی بلی چڑھاتے ہو تاکہ تمہاری مصیبت ٹل جائے۔ خوشنودی تم حاصل کرتے ہو اور قربانی دوسروں کو دینا پڑتی ہے۔ کیا بات ہے، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ دراصل تم دوسروں پر حکومت کرنے کے اہل ہی نہیں۔ ہم تمہاری زبردستی کی حاکمیت کو ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ میں انقلاب لا کر رہوں گا۔ میں نے دوسری مخلوقات سے رابطہ کیا ہے، بڑا اچھا رسپانس ملا ہے، سب نے مل کر میری تائید کی ہے۔ وہ تو پہلے ہی کسی مناسب موقع کی تلاش میں تھے۔ میرے حوصلہ بڑھانے پر سب انقلاب لانے کے لیے راضی ہو گئے ہیں۔ میں دیکھ رہا ہوں ایک بہت بڑی بغاوت جنم لینے والی ہے، اور وہ بغاوت انسانوں کے خلاف ہوگی۔ میں نے انسانوں کے خلاف سب کو اکٹھا کر لیا ہے۔ اب تمہاری بدمعاشی کے دن گنے جا چکے ہیں، تم اب بچ نہیں پاؤ گے۔ تمہارے لیے تو ایک وائرس ہی کافی ہے۔ تم سمجھتے ہو تمہیں کوئی شکست نہیں دے سکتا؟ اس کی آواز میں ایک پرسرار مسکراہٹ تھی۔ تمہاری عظمت کا دیو ہیکل پتلا ایک ایسے غیر مرئی دشمن کے آگے بے بس ہے جسے تم آنکھ سے دیکھ بھی نہیں سکتے۔ یہ وائرس نہیں، قدرت کا وہ سوال ہے جس کا جواب تمہارے پاس نہیں۔ یہ تمہارے غرور پر قدرت کا قہقہا ہے۔ یاد رکھنا، ایک وائرس کی مار ہو تم۔ میں نے اگلے ہفتے آل پارٹی کانفرنس بلا رکھی ہے، جس کی صدارت میں خود کروں گا۔ وہاں بیٹھ کر ہم اپنا آئندہ کا لاہ عمل طے کریں گے، اور ایک جان ہو کر تم پر ٹوٹ پڑیں گے، اور تم جیسی گندی مخلوق سے اس دھرتی کو پاک کر دیں گے۔ ہم تمہاری نسل کا صفایا کر دیں گے، ہمیشہ کے لیے۔ کیا خوب دن ہوگا، انسانوں سے پاک دن، نہایت خوشگوار دن۔ اس دن ہم جشن منائیں گے، خوب رقص ہوگا، سرور ہوگا، جشن ہوگا۔ ہمیشہ کے لیے
انسانوں سے مکمل آزادی کا جشن، نئے سورج کے طلوع ہونے کا دن۔ میں نے ساری پلاننگ کر رکھی ہے۔ میں دوسری مخلوق سے مسلسل رابطے میں ہوں۔ اگلے ہفتے ہماری میٹنگ ہے، جس کی صدارت میں خود کروں گا۔ پھر انقلاب زندہ باد کے نعرے گونجیں گے۔ ہم تم کو چاروں طرف سے گھیر لیں گے، تمہارا ناطقہ بند کر دیں گے، تمہیں برباد کر دیں گے، اور اس دھرتی سے تمہاری نسل ہی ختم کر دیں گے۔ انسانوں کا دھرتی سے مکمل صفایا ہی ہمارا ایجنڈا ہے۔ ساری پارٹیاں اس بات پر متفق ہیں کہ جلد از جلد تم جیسی غلاظت سے دھرتی کو پاک کر دیا جائے۔ بس تھوڑے دنوں کی بات ہے، ہماری منزل قریب ہے۔ جلد ہی ہم تمہاری نسل کو ختم کر دیں گے۔ نہ رہے گا بانس اور نہ بجے گی بانسری۔ یہی ہمارا متفقہ اور حتمی فیصلہ ہے۔ ہمارا نعرہ ہوگا انسان کی بربادی، جینے کی آزادی۔ سب مل کے بولو، انسان کی بربادی، جینے کی آزادی۔ پھر سے بولو، انسان کی بربادی، جینے کی آزادی۔ انقلاب زندہ باد، انقلاب زندہ باد۔ ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ وہ آواز بلند یہ نعرے لگاتا ہوا اپنے کسی خیالی جلوس کی قیادت کرتے ہوئے اپنے کمرے کی طرف چل پڑا، اور میں حیرت سے بت بنا کافی دیر تلک وہیں کا وہیں کھڑا رہ گیا۔ میں کافی دیر کھڑا یہی سوچتا رہا کہ پاگل ہم لوگ ہیں یا یہ شخص جو ابھی ابھی اپنا پروگرام بتا کر گیا ہے۔ یہ ہم انسان کس طرف آ نکلے ہیں؟ ہمیں عام زندگی میں بھی دوسرے لوگوں کا خیال نہیں رہتا، دوسری مخلوق تو بہت دور کی بات ہے۔ ہم سب کچھ اپنے حساب سے ہی کیوں دیکھتے ہیں؟ بڑی خطرناک بات کی ہے اس نے۔ یاد رکھنا، ایک وائرس کی مار ہو تم۔ واقعی انسان کا سارا غرور مٹی میں ملانے کے لیے ایک وائرس ہی کافی ہے۔ آج جس طرح دنیا ایک وائرس کے خوف میں مبتلا ہے، اس سے تو یہی لگتا ہے کہ ایک وائرس جو نظر بھی نہیں آتا، انسان کو اس کی آج تک کی ترقی اور ہزاروں سالوں کی محنت پر پانی پھیر سکتا ہے۔ مجھے وہ پاگل بالکل حق بجانب لگا، کیونکہ میرے پاس اس کے کسی سوال کا خاطر خواہ جواب نہیں، اور آج مجھے اپنا آپ بہت ہی چھوٹا اور کم تر لگا۔ میں تمام عمر پتہ نہیں کس غلط فہمی میں رہا۔ میں نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ دوسرے میرے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ خوف مرنے کا نہیں اور نہ ہی کسی وائرس کا۔ بات یہ ہے کہ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کوئی پتہ نہیں کب سانس رک جائے اور زندگی ختم ہو جائے۔ ہے ایک سانس کا جھگڑا، لیا لیا نہ لیا۔ زندہ رہنے کے لیے آپ کو جو وقت ملا ہے، اسے آپ کیسے گزارتے ہیں، یہ آپ کا امتحان ہے۔ اگر آپ کائنات کی بہترین مخلوق ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، تو آپ کو اپنے عمل سے اس بات کا ثبوت دینا ہوگا کہ واقعی آپ ہی دنیا کی بہترین مخلوق ہیں، ورنہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قدرت ہم سے مایوس ہو جائے اور ہماری جگہ کوئی اور مخلوق لے آئے جو اس کے لیے ذرا بھی مشکل نہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔